صحابہ کرام کے متعلق ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ نفوس قدسیہ کون ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے زمانے کو پایا، اور وہ زمانہ تمام زمانوں سے بہترین زمانہ، اور یہ آقا علیہ السلام پہ ایمان لائے، جب ایمان لائے اس پہ قائم رہے اور اسی حالت میں وہ وصال کر گئے تو وہ امت کے بہترین لوگ بن گئے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو آقا علیہ السلام پہ ایمان لائے اور جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی، یا ایمان لائے لیکن خود تو زیارت نہ کر سکے، نابینا تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی نکاح مبارک نے ان کو دیکھا اور حضور کی مجلس میں رہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی ہیں۔ پہلی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، اور صحیح ابن حبان میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال طوبی لمن رآنی وآمن بی۔ حضور مبارکباد دے رہے ہیں، کس شخص کو مبارکباد دے رہے ہیں؟ اس شخص کو، اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ فرمایا اس کو مبارکباد ہے، اس کو خوشخبری ہے جو میرے اوپر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد جس نے مجھے دیکھا، میری زیارت کرتا رہا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طوبی ثم طوبی لمن آمن بی ولم یرانی۔ اور دو بار مبارکباد ہے، دو بار خوشخبری ہے ان نفوس کے لیے جنہوں نے مجھے تو نہیں دیکھا لیکن بن دیکھے مجھ پہ ایمان لائے ہیں۔ یعنی حضور پہ ایمان لانا اور اس پہ قائم رہنا، اس پہ استقامت رکھنا، دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک تو وہ نفوس قدسیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں موجود رہے، حضور کو دیکھا، حضور نے ان کو بھی مبارکباد دی، لیکن وہ مسلمان کہ جنہوں نے نہیں دیکھا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حیات میں، بن دیکھے حضور پہ ایمان لائے، حضور علیہ السلام نے ان کو دو بار مبارکباد، دو بار خوشخبری دی۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آقا علیہ السلام پہ ایمان لانا، اسلام کو قبول کرنا، ایمان لانا۔ اور اسی طرح حضرت واصلہ بن اسقع وہ روایت کو نقل فرماتی ہیں کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس رب العزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تم اس وقت تک خیر میں رہو گے جب تک تم میں وہ باقی ہے جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اور میری صحبت کو اختیار کیا۔ تو دیکھیں صحابی ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تم خیر پہ رہو گے، اور خیر تم میں کب تک باقی رہے گی؟ اس وقت تک خیر میں رہو گے جب تک وہ شخص باقی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا۔ وہ شخص جو ہے جب تک تم میں موجود رہے گا تم خیر میں رہو گے، جس نے میری صحبت کو اختیار کیا۔ اور پھر فرمایا، خدا کی قسم تم اس وقت تک خیر میں رہو گے جب تک تم میں وہ باقی ہے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا۔ یعنی میرے صحابہ کی زیارت کرنے والا وہ زمانہ بھی خیر میں ہے، وہ لوگ بھی خیر میں ہیں، اور ان کی صحبت کو اختیار کیا جس نے میری صحبت کو اختیار کیا۔ تو دیکھیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کرنا کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور یہ اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے
کہ جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور اس پہ قائم اور دائم رہتا ہے، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ عمل کیا ہے کہ اس نے صرف حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حالت ایمان میں، اس نے حضور کو دیکھا ہے، بس حالت ایمان میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھنا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی۔ جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال لا تمس النار مسلما رآنی او را من رآنی، حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی میرے صحابی کو دیکھا، یعنی میرے صحابی کو دیکھنے والے کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اسے مس نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ اس سے دور ہو جائے گی۔ تو وہ نفوس قدسیہ جو ایمان لائے، حضور کی مجلس میں بیٹھے رہے، حضور کے دین کی خدمت کرتے رہے، حضور کے شانہ بشانہ لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، حضور کی صحبت کو اختیار کیے رکھا، ارے وہ نفوس قدسیہ کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی کیونکہ انہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ آج فتنوں کے زمانہ میں تم ان پہ جو ہے وہ زبانیں تان دراز کرتے ہو۔ ابھی میں اس موضوع پہ آؤں گا کہ تم تو ان کی نیکیوں تک جو ساری زندگی نیکیاں کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، تم ان کی ایک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ انشاءاللہ میں اس پہ روایات نقل کروں گا کیونکہ دلیل کے طور پہ میں صرف ابھی آقا علیہ السلام کے فرامین کو نقل کر رہا ہوں، عقائد کی کتب سے بھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہمارے اسلاف نے صحابہ کے بارے میں بیان کیا ہوا میں ان کو بھی نقل کروں گا۔ اور آخری روایت حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لی صحابتی، اے اللہ میرے صحابہ کو بخش دے، میرے صحابہ کی بخشش فرما دے، اے اللہ اسے بھی بخش دے جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا تھا، ان کو بھی معاف فرما دے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نفوس قدسیہ کا ادب اور تقریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔